السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ایجوکیشن کی سیریز فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ پارٹ 2۔ دوستو، انسان جب اپنا گھر تبدیل کرتا ہے یا گھر کی مرمت کرواتا ہے تو اس کام کے لیے وہ اچھے اور تجربہ کار ماہر تعمیرات سے رابطہ کرتا ہے، جس کے بعد وہ گھر کو خوبصورتی میں سمیٹ دیتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ وہ مقدس گھر ہے جس کا نقشہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بعد ازاں اس کی اصلاح کا کام ہر آنے والے دور میں جاری رہا، اور اب خانہ کعبہ اور مسجد حرم دنیا کا وہ مقام ہے جہاں ہر سال سب سے زیادہ زائرین اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ میں سے زیادہ تر لوگ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو 5 پہاڑوں کے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی اونچائی کی بات کریں تو وہ 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی چاروں اطراف سے الگ الگ ہے، جیسے کہ مغرب کی چوڑائی 12 میٹر 11 سینٹی میٹر، مشرق کی جانب سے چوڑائی 12 میٹر 84 سینٹی میٹر، جنوب کی جانب سے خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر 52 سینٹی میٹر ہے، اور اسی طرح شمال کی جانب سے چوڑائی 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا غلاف جس کو قصوہ بھی کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم کالے رنگ کا دیکھتے ہیں، البتہ پہلے ادوار میں یہ صرف کالے رنگ کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت عباسی دور سے چلی آ رہی ہے۔ عباسیوں سے ایک چیز جو مشہور ہے کہ ان کے گھر کے رنگ کالے ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے خانہ کعبہ کو بھی کالے رنگ کے غلاف سے ڈھکا گیا۔ البتہ قبل اس کے غلاف کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ کا غلاف 1 سال میں تیار ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف میں تقریباً 1 من یعنی 40 کلوگرام سے زیادہ سونے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ نے یہاں پانی کا ایک ایسا کنواں بھی پیدا فرمایا ہے جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے بہتر اور انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس کنویں کا ماخذ آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اور آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ آب زمزم دنیا میں موجود واحد پانی ہے جس میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی یہ پانی بجلی کے الیکٹرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ بلا شبہ عجائبات ربی کا ایک نہایت شاندار مظہر ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، اور حج کے موسم میں مسجد حرم میں ڈیرے ڈالی رکھتا ہے۔ حج کے چند دن بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر مدینہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا، اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ کبوتر اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے فاختہ نہیں اڑتی۔ نمبر 5، جغرافیائی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو خانہ کعبہ بہت سے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ تو پرانے وقتوں میں جب بارش ہوا کرتی تھی تو اس پوری وادی میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ البتہ وادی میں اس وقت سیلاب سے نمٹنے کے لیے کوئی نکاسی آب کا بہتر نظام موجود نہ تھا۔ کئی بار بارش ہوئی اور پانی خانہ کعبہ کے اطراف میں جمع ہو گیا، البتہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت بھی نہ رکا۔ جذبہ اسلامی سے سرشار مسلمانوں نے ترقی کر کے اس وقت بھی طواف جاری رکھا۔ نمبر 6، ماہرین ارض اور جدید سائنسی تحقیق کے مطابق خانہ کعبہ اس وقت دنیا کے عین وسط میں موجود ہے۔ کئی سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا مقام ہمارے سیارے زمین کے وسط میں ہے۔ کئی سائنسدانوں، تحقیق دانوں اور جیولوجسٹ نے اپنی تحقیق میں، جو کہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمت معلوم کرنے کے لیے کی گئی تھی، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خانہ کعبہ کرۂ ارض کے وسطی مقام پر موجود ہے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔
بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا، بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ ایک فرشتے کو اس کے طواف کی صرف ایک بار ہی سعادت ملتی ہے۔ نمبر 9، زائرین عمرہ ادا کرتے ہوئے اینٹی کلاک وائز سمت میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کی الٹی سمت میں چلنے سے فاصلہ جلد طے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سمت میں چلنے سے ہمارے جسم پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کئی کھلاڑی بھی مقابلے کے دوران اسی سمت میں ہی بھاگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اینٹی کلاک وائز پوزیشن دل کے مقام سے بھی موافقت رکھتی ہے۔ نمبر 10، جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے بنی شیبہ کے حضرت عثمان بن طلحہ کو چابیاں واپس کر دی۔ لہذا بنی شیبہ اس وقت سے آج تک ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔